بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سفینہ کی زندگی غربت کے ان اندھیروں میں گھری ہوئی تھی جہاں دن کی روشنی بھی کسی بے رحم مذاق کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ وہ محض 18 سال کی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں زندگی کی وہ تھکن تھی جو عام طور پر بڑھاپے میں آتی ہے۔ گاؤں کے واحد تندور پر جھکی ہوئی وہ روز صبح سے شام تک روٹیاں لگاتی رہتی۔ اس کے ہاتھوں میں ہمیشہ آٹے کی خوشبو اور مٹی کی سوندھی بانس بسی رہتی تھی، لیکن اس کی اپنی زندگی میں نہ کوئی خوشبو تھی اور نہ کوئی نرمی۔ وہ کبھی کبھی سوچتی کہ زندگی کی یہ ساری مشقت آخر اسے کہاں لے جائے گی؟ کیا زندگی میں صرف جینا ہی سب کچھ ہے، یا خوشی بھی کوئی چیز ہے؟ مگر اس کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں تھے، صرف تندور کی دہکتی آگ تھی جو ہر روز اس کے سوالوں کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ سفینہ کے والد کو گزرے 3 سال ہو چکے تھے۔ وہ ایک سادہ سا کسان تھا جو اپنی محدود آمدنی میں بھی اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح چاہتا تھا۔ اس کی ماں کہا کرتی تھی، تیرا باپ کبھی روٹی میں سالن کم ہونے نہیں دیتا تھا، چاہے خود بھوکا رہ لیتا، مگر تجھے بھوکا نہیں رہنے دیتا تھا۔ مگر وہ دن اب خواب بن چکے تھے۔ باپ کی موت کے بعد ماں کے کندھوں پر بوجھ اس قدر بڑھ گیا کہ وہ بستر سے جا لگی۔ اب ماں کی بیماری اور گھر کی ذمہ داری دونوں سفینہ کے ناتواں کندھوں پر آ چکے تھے۔ وہ تندور پر کام کرنے کے بعد رات گئے تک ماں کے سرہانے بیٹھی رہتی اور اس کی سانسوں کو گنتی رہتی کہ کہیں کوئی سانس آخری نہ ہو۔ سفینہ جانتی تھی کہ اگر ماں بھی چلی گئی تو اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا سوائے ان آنسوں کے جو ہر رات اس کی پلکوں کو بھگو دیتے تھے۔ گاؤں کے تندور پر روزے کے دنوں میں رش کچھ زیادہ ہی ہو جاتا تھا۔ افطار کے وقت گاؤں کی امیر عورتیں بڑی بڑی پلیٹیں لے کر آتی، ہر ایک کی کوشش ہوتی کہ اس کی روٹیاں سب سے پہلے لگ جائیں۔ ارے سفینہ، میری روٹی جلا دی تو تمہاری خیر نہیں، ایک موٹی عورت زور سے چلاتی۔ تم لوگ ہوتے ہی ایسے ہو، سارا دن نکمے رہو اور جب کام کی باری آئے تو ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ سفینہ چپ چاپ سر جھکا کر روٹیوں کو پلٹتی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تواتر سے آتے مگر وہ انہیں اندر ہی پی لیتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں صرف پیسے والوں کی زبان چلتی ہے، غریب کی زبان میں صرف خاموشی ہی بھلی لگتی ہے۔ کبھی کبھار اس کا دل چاہتا کہ سب کے سامنے زور سے چلا کر کہے، میں انسان ہوں، تمہاری نوکر نہیں، مگر غربت کی زنجیروں میں جکڑے لوگ صرف سوچ سکتے ہیں، بول نہیں سکتے۔ تندور کی آگ دہک رہی ہوتی تھی اور اس کے ہاتھ مسلسل جلتے رہتے تھے۔ اکثر اس کی انگلیاں اتنی گرم ہو جاتی کہ چھالے بن جاتے، لیکن کسی کے چہرے پر رحم کا شائبہ تک نظر نہ آتا۔ وہ دن بھر محنت کرتی، پسینہ اس کے ماتھے سے ٹپکتا رہتا، لیکن افطار کے وقت وہ خود اکثر بھوکی رہ جاتی تھی۔ افطاری کے وقت جب باقی لوگ کھجوریں، شربت اور مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہوتے، سفینہ کے حصے میں صرف وہی خشک روٹی آتی جو سارا دن دھواں سہنے کے بعد بھی بچ جاتی تھی۔ ماں کے لیے کچھ بچا کر لے جانا اس کی پہلی ترجیح تھی، اس کے بعد جو کچھ بچتا وہی اس کا نصیب تھا۔ کبھی کبھی تندور کے دھوئیں میں آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلتے، مگر وہ چہرہ دوسری طرف کر لیتی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ دھواں اس کی آنکھوں میں جلا رہا ہے، لیکن صرف سفینہ جانتی تھی کہ یہ آنسو اس کے دل میں جلنے والے اس دکھ کے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ وہ کبھی کبھی سوچتی کہ کیا غربت واقعی خدا کی آزمائش ہے یا یہ صرف قسمت کا کھیل ہے، لیکن وہ ہر بار جواب نہ پا کر خاموش ہو جاتی۔ اس کی اندرونی کشمکش اکثر اسے راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کو تکتی رہتی اور سوچتی کہ کیا اس کی زندگی ہمیشہ ایسے ہی رہے گی، کیا اس کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ وہ اکثر خوابوں میں خود کو کسی بڑے محل میں دیکھتی تھی جہاں نہ روٹی کی فکر تھی اور نہ بیماری کا ڈر، مگر جب آنکھ کھلتی تو سامنے ماں کی کھانسی ہوئی آواز آتی اور حقیقت کی تلخی اس کے چہرے پر تھپڑ کی طرح لگتی۔ خواب دیکھنے اور حقیقت جینے میں جو فرق تھا وہ سفینہ کو ہر دن مزید توڑ دیتا تھا۔ وہ لوگ جو افطار کے وقت اس سے روٹیاں لیتے تھے وہ اس کے غموں سے انجان تھے۔ کسی کو اس کی بھوک کی پرواہ نہیں تھی، کسی کو اس کے ٹوٹے ہوئے جوتوں کا احساس نہیں تھا۔ وہ صرف روٹیوں کی جلدی میں رہتے تھے۔ جلدی کرو، افطار کا وقت نکل رہا ہے، یہ روٹی کچی کیوں ہے؟ تم لوگوں کو کام کرنا آتا بھی ہے یا نہیں؟ یہ جملے روز اس کے کانوں میں گونجتے تھے، لیکن وہ خاموش رہتی تھی۔ اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا صبر تھا، ایک ایسی برداشت جو ہر دن اسے مضبوط اور کمزور بیک وقت بنا رہی تھی۔ سفینہ کو اس بات کا ہمیشہ دکھ رہتا تھا کہ اس کی ماں نے دنیا میں اسے کچھ نہیں دیا، لیکن شاید ماں کا پیار ہی سب سے بڑی دولت تھی۔
وہ جب بھی گھر آتی ماں اس کے پسینے سے شرابور چہرے پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی، بیٹی صبر کر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مگر سفینہ کبھی کبھی سوچتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن شاید وہ بولتا نہیں، یا شاید اس کی باری ابھی آئی نہیں۔ افطار کے وقت سب کے گھروں میں خوشیوں کی گونج تھی، لیکن سفینہ کا دل سنسان گلی کی طرح خاموش تھا۔ وہ ہر روز افطار کے وقت تندور کے راکھ کو دیکھتی اور سوچتی کہ اس راکھ کی طرح اس کی زندگی بھی جل کر ختم ہو جائے گی، اور شاید کوئی اسے یاد بھی نہیں کرے گا۔ مگر دل کے کسی کونے میں امید کی ایک ہلکی سی چنگاری تھی جو شاید اسے زندہ رکھے ہوئے تھی۔ شاید کبھی کوئی معجزہ ہو جائے، شاید کبھی اس کی زندگی بھی کسی کہانی کی طرح بدل جائے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت اس کے لیے ایک ایسی کہانی لکھ رہی تھی جو عام کہانیوں سے بہت مختلف تھی۔ ایک ایسی کہانی جہاں ایک عام سی لڑکی کی زندگی میں کچھ غیر معمولی ہونے والا تھا، کچھ ایسا جو شاید اسے ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ وہ دن بھی عام دنوں کی طرح ہی تھا، لیکن سفینہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جو مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ تندور کی دہکتی آگ اور گرم آٹے کی خوشبو کے بیچ اس کی زندگی ایک جیسی چل رہی تھی، جیسے کوئی ریل کی پٹری پر چلتی ہوئی ٹرین جو کبھی راستہ نہیں بدلتی۔ وہ ہاتھوں میں آٹا لگائے جلدی جلدی روٹیاں لگانے میں مصروف تھی۔ افطار کا وقت قریب آ رہا تھا اور تندور کے سامنے لوگوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر کوئی جلدی میں تھا، ہر کسی کو اپنی روٹیوں کی فکر تھی۔ سفینہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سر جھکائے اپنا کام کر رہی تھی، مگر اس دن کچھ مختلف تھا۔ ایک عجیب سی خاموشی، ایک انجان سی ٹھنڈک جو گرم تندور کے باوجود اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ مصروف تھی جب ایک آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، ایک ایسی آواز جو باقی سب سے مختلف تھی، نرم، گہری اور سکون بخش۔ مجھے 2 درجن روٹیاں بنا دو۔ سفینہ نے چونک کر اوپر دیکھا۔ سامنے ایک شخص کھڑا تھا، دراز قد، سفید لباس میں ملبوس، مگر اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی شان تھی۔ اس کی آنکھیں اتنی گہری تھیں کہ لگتا تھا جیسے وہ سفینہ کے دل کو پڑھ رہی ہوں۔ چہرے پر عجیب سا سکون تھا، ایک ایسا سکون جو ایک نظر میں کسی کے دل کو موہ لے۔ سفینہ نے زندگی میں بہت سے گاہک دیکھے تھے، امیر، غریب، مغرور اور شفیق، لیکن ایسا شخص اس کی نظروں کے سامنے پہلی بار آیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے الجھ گئی، اس کے ہاتھوں کی جنبش رک گئی۔ 2 درجن روٹیاں ابھی بنا دو، وہ شخص دوبارہ بولا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، لیکن اس نرمی کے پیچھے ایک ایسی گہرائی تھی جو الفاظ سے پرے تھی۔ سفینہ نے جلدی سے سر جھکایا اور روٹیاں لگانے میں مصروف ہو گئی، لیکن اس کا دل بے قابو ہو کر زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیسا شخص ہے؟ یہ عام انسانوں جیسا نہیں لگتا۔ کیا یہ واقعی کوئی عام گاہک ہے یا کوئی اور؟ یہ سوال اس کے دل میں ہلچل مچا رہا تھا۔ سفینہ نے جلدی جلدی روٹیاں بنانی شروع کی۔ اس دوران وہ بار بار نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھتی۔ وہ عجیب سا پرسکون کھڑا تھا، باقی سب کی طرح جلدی میں نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی بے چینی تھی، نہ افطار کی جلدی۔ وہ جیسے وقت کی قید سے آزاد تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون کی ایسی لہر تھی جو سفینہ کے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ سفینہ نے کبھی کسی میں ایسا اطمینان نہیں دیکھا تھا۔ جب اس نے روٹیاں بنا کر دیں تو اس شخص نے پیسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ سفینہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ بہت نرم اور صاف تھے، جیسے کسی مزدور یا عام انسان کے ہاتھ نہ ہوں۔ اس نے پیسے لیے اور جھجکتے ہوئے پوچھا، آپ روزے سے ہیں؟ اس شخص نے مسکرا کر دیکھا۔ ہاں، روزے سے ہوں، لیکن میں روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نہیں رکھتا۔ میرا روزہ دل کا ہے، سوچوں کا ہے۔ سفینہ نے کبھی ایسا جواب نہیں سنا تھا۔ وہ حیران ہو کر اس شخص کو دیکھنے لگی۔ دل کا روزہ؟ ہاں، جو لوگ صرف بھوک پیاس کا روزہ رکھتے ہیں وہ افطار کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو دل کا روزہ رکھتے ہیں وہ ساری زندگی چلتا ہے۔ اس شخص کی باتوں میں ایک عجیب سا فلسفہ تھا جو سیدھا دل میں اتر رہا تھا۔ سفینہ خاموش ہو گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس بات کا کیا جواب دے۔ اس نے زندگی میں صرف تندور کی دہکتی آگ دیکھی تھی، مگر آج کوئی اس کے دل کو ایک نئی سوچ دے رہا تھا۔ اس نے بہت سے گاہکوں کو دیکھا تھا جو افطار کے وقت روٹیاں لے کر جلدی سے چلے جاتے تھے، لیکن یہ شخص کہیں جانے کی جلدی میں نہیں تھا، وہ جیسے وقت سے ماورا تھا۔ وہ شخص پیسے دے کر جانے لگا تو سفینہ نے بے اختیار پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے مسکرا کر دیکھا، جہاں سے تمہاری دعائیں آتی ہیں۔ یہ سن کر سفینہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ یہ کیا جواب ہے۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ شخص خاموشی سے گاؤں کے سنسان گلی میں گم ہو گیا۔
مگر اس کی باتیں سفینہ کے دل میں گونجتی رہی۔ رات کو جب سفینہ بستر پر لیٹی تو اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ بار بار اس شخص کی باتیں یاد کر رہی تھی۔ اس کا انداز، اس کی مسکراہٹ، اس کی گہری آنکھیں، سب کچھ عام نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی، کیا یہ کوئی ولی اللہ تھا، کوئی درویش، یا پھر کوئی ایسی مخلوق جو عام انسان نہیں تھی؟ اس رات سفینہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ بار بار اس شخص کا چہرہ یاد کرتی اور سوچتی کہ کیا وہ دوبارہ کبھی آئے گا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خواہش نے جنم لیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ آئے، اس سے بات کرے، اسے مزید کچھ سکھائے۔ دوسرے دن وہ تندور پر کام کر رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار گلی کی طرف اٹھتی تھیں۔ ہر قدم کی چاپ پر اسے لگتا تھا کہ وہی شخص آ رہا ہے، لیکن سارا دن گزر گیا، وہ نہیں آیا۔ سفینہ کا دل بوجھل ہو گیا۔ اس نے کبھی کسی کے لیے ایسے محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، شاید اس کا آنا کسی خاص مقصد کے تحت تھا۔ اسی شام جب وہ تندور بند کر رہی تھی، تبھی اسے گلی کے نکر پر ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہی سفید لباس، وہی سکون، وہی گہری آنکھیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ملاقات عام نہیں تھی، کچھ تھا جو بدلنے والا تھا، کوئی راستہ جو آہستہ آہستہ کھلنے والا تھا، اور سفینہ کے دل میں ایک انجان سے خوشی نے جگہ بنانی شروع کر دی۔ وہ رات سفینہ کے لیے عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ بستر پر لیٹنے کے بعد جب اس نے آنکھیں بند کی تو دل میں عجیب سا اضطراب تھا، جیسے کچھ نیا ہونے والا ہو، کچھ ایسا جو اس کی زندگی کے تمام راستے بدل دے۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، مگر جب نیند آئی تو وہ گہری، پراسرار اور بے حد مختلف تھی۔ اس کے خواب پہلے جیسے نہیں رہے تھے، اب وہ معمولی خوابوں سے کہیں بڑھ کر تھے، روشن، رنگین اور اتنے حقیقی جیسے وہ حقیقت کی دنیا میں کھوئی ہو۔ اس نے خود کو ایک وسیع اور عریض میدان میں پایا، جہاں ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ آسمان صاف اور نیلا تھا، اور دور ایک بڑی شاہی سواری آ رہی تھی۔ گھوڑے سونے کی زینوں سے سجے تھے، اور ان پر بیٹھی ہستیاں عام انسانوں جیسی نہیں لگ رہی تھیں۔ سفینہ نے خود کو ایک جگہ جامد کھڑا پایا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں، اور دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر دل میں عجیب سا سکون بھی تھا۔ جیسے ہی وہ شاہی سواری قریب آئی، اس نے دیکھا کہ وہی شخص جو تندور پر آیا تھا ایک سنہری تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون، وہی گہرائی تھی جو سفینہ کو خواب میں بھی بے چین کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا پیالہ تھا جس سے روشنی نکل رہی تھی۔ سفینہ نے بے اختیار اپنے قدم آگے بڑھائے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس کے لبوں پر جیسے قفل لگ چکا تھا۔ اس کی آواز کہیں کھو گئی تھی۔ اس شخص نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا۔ سفینہ نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر دوسرا، مگر اس کے پیروں میں بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے زمین اسے روکنا چاہ رہی ہو۔ وہ جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کرتی، اتنی ہی زمین اسے واپس کھینچتی۔ دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس شخص کے قریب جانا چاہتی تھی، مگر نہیں جا پا رہی تھی۔ اچانک فضا میں ایک عجیب سی آواز گونجی، ایک گونجدار، گہری اور پراسرار آواز جو دل کو دہلا دینے والی تھی۔ سفینہ، یہ راستہ آسان نہیں، جو اسے چنے گا وہ خود کو کھو دے گا۔ سفینہ چونک کر پیچھے ہٹی، پسینے سے شرابور، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ دل میں خوف اور کشش کا ایک ساتھ ہونا اسے مزید الجھا رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ خواب ہے یا کوئی پیغام۔ پھر اچانک آنکھ کھل گئی۔ اندھیرا کمرے میں پھیلا ہوا تھا، اور ماں کی مدھم سانسوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، مگر اس کا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے وہ ابھی بھی خواب کے سحر میں ہو۔ اس کے بعد خواب ہر رات آنے لگے، وہی شاہی سواریاں، وہی روشن محلات اور وہی پراسرار چہرے۔ خواب میں ہر بار وہ ایک بڑی جگہ پر ہوتی، جہاں اسے لگتا جیسے وہ عام دنیا سے کہیں دور آ گئی ہو۔ کبھی وہ باغ میں ہوتی جہاں درختوں سے سونے کے پتے گر رہے ہوتے، کبھی وہ سمندر کے کنارے ہوتی جہاں پانی چمک رہا ہوتا، جیسے اس میں ستارے تیر رہے ہوں۔ ہر خواب میں وہی شخص کسی نہ کسی انداز میں موجود ہوتا، کبھی دور سے دیکھتا، کبھی قریب سے مسکراتا، مگر کبھی کچھ کہتا نہیں تھا۔ اس کی خاموشی میں گہرا راز تھا جو سفینہ کو اندر سے بے چین کر رہا تھا۔ سفینہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ دن بھر تندور پر روٹیاں لگاتی اور رات کو انہی خوابوں میں کھو جاتی۔ وہ خوابوں کی معنی تلاش کرنے لگی تھی، گاؤں کی عورتوں سے بات کرتی، مگر وہ سب اسے ڈراتی تھیں۔ دیکھو بیٹی، کچھ لوگ عام نہیں ہوتے، ایسے لوگوں سے دور رہو، تم میں غریب لڑکی ہو، ایسی باتیں تمہارے لیے اچھی نہیں۔
وہ عورتیں اسے سمجھاتی مگر سفینہ کے دل میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ چاہتی تھی یہ خواب ختم نہ ہو۔ ہر بار جب خواب میں وہ شخص اسے دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں ایسی گہرائی ہوتی جو سفینہ کو ساری دنیا سے بے خبر کر دیتی۔ دن بدن اس کی حالت بدلنے لگی۔ تندور پر کام کرتے ہوئے بھی وہ انہی خوابوں کے بارے میں سوچتی رہتی۔ ماں بھی اس کی تبدیلی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ سفینہ بیٹی، کیا بات ہے؟ تو اداس رہنے لگی ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ مگر سفینہ جواب نہیں دے پاتی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن جب وہ تندور پر کام کر رہی تھی تو ایک بوڑھی عورت آئی جو گاؤں میں سب کو دعائیں دیا کرتی تھی۔ اس نے سفینہ کو دیکھا اور ایک دم چونک گئی۔ بیٹی، تیری آنکھوں میں روشنی کچھ زیادہ ہے آج کل۔ روشنی؟ سفینہ حیران ہو کر بولی۔ ہاں، جو لوگ عام نہیں ہوتے ان کی آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے۔ تو کسی کے سحر میں ہے کیا؟ سفینہ کے ہاتھ سے روٹی گر گئی۔ وہ کچھ بول نہیں پائی۔ کیا واقعی وہ کسی سحر میں تھی؟ کیا وہ شخص کوئی عام انسان نہیں تھا؟ اس کے دل میں ایک ساتھ خوف اور خوشی کی لہر دوڑنے لگی۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹی تو اس کا دل بے چین تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ کیا وہ خواب کوئی پیغام تھے یا صرف اس کے ذہن کی اختراع؟ اس نے دل میں دعا کی، اے خدا، اگر یہ سب تیری طرف سے ہے تو مجھے سمجھا دے، اگر نہیں تو ان خوابوں کو ختم کر دے۔ اس رات خواب پھر آیا مگر اس بار خواب پہلے سے مختلف تھا۔ وہ ایک بڑی جگہ پر تھی جہاں روشنی ہی روشنی تھی۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا مگر اس بار اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ سفینہ، تمہیں لگتا ہے یہ خواب ہے؟ سفینہ نے گھبرا کر دیکھا۔ کیا یہ خواب نہیں ہے؟ وہ مسکرایا۔ خواب کبھی کبھی حقیقت ہوتے ہیں۔ جو تم دیکھ رہی ہو وہ صرف خواب نہیں، تمہاری قسمت کا راستہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم اس پر چلنے کو تیار ہو؟ سفینہ کی سانس رکنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کے دل میں ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ کیا وہ واقعی کسی بڑے راز کا حصہ بننے والی تھی یا یہ سب محض خواب تھے جو اس کے دل کو بہلا رہے تھے؟ وہ جاننا چاہتی تھی لیکن جواب کہیں نہیں مل رہا تھا۔ اس کے دل میں ہزاروں سوال تھے مگر جواب صرف وقت دے سکتا تھا۔ وہ بے بس تھی مگر دل میں ایک عجیب سی کشش اسے ان خوابوں کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس دن سورج کی روشنی میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے آسمان نے سنہری دوپٹہ اوڑھ رکھا ہو۔ سفینہ معمول کے مطابق تندور پر کام میں مصروف تھی۔ ہاتھ روٹی بناتے بناتے بے ساختہ اس کی نظریں بار بار گاؤں کی پگڈنڈی کی طرف اٹھ جاتی، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ وہ جانتی تھی کہ یہ انتظار بے معنی تھا مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پچھلے چند دنوں میں جو خواب اس نے دیکھے تھے وہ اس کے دل و دماغ پر ایسا نقش چھوڑ گئے تھے کہ اب ہر وقت اس کی آنکھوں میں ایک ہی منظر بس گیا تھا۔ اس پر اسرار شخص کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی گہرائی اور وہ عجیب سی روشنی جو اس کے دل کی دیواروں سے ٹکرا کر اسے بے قرار کر دیتی تھی۔ دن چڑھتے چڑھتے دوپہر میں بدلنے لگا۔ سورج کی تپش زمین کو جھلسا رہی تھی مگر سفینہ کے دل میں جو آگ جل رہی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ شدید تھی۔ وہ کام کرتے کرتے بار بار آس پاس دیکھتی، جیسے کوئی چیز اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے اس کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ ایک عجیب سی سرگوشی ہوا میں گونجی۔ پہلے تو وہ معمولی لگ رہی تھی، جیسے تیز ہوا کے چلنے سے پتے سرسرا رہے ہوں، مگر پھر وہ آواز گہری ہونے لگی۔ لوگ جو تندور پر روٹیاں لینے آئے تھے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر اچانک ایک طرف سے گاؤں کی چھوٹی سی گلی میں سے ایک شاہی سواری نمودار ہوئی، اتنی خوبصورت اور منفرد کہ اسے دیکھ کر آنکھیں چندھا گئی۔ اس سواری کا رنگ سنہری تھا جس پر نقش و نگار ایسے بنے تھے جیسے کسی بادشاہ کی سلطنت ہو۔ گھوڑے سیاہ رنگ کے تھے مگر ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو عام جانوروں میں نہیں دیکھی جاتی، جیسے وہ بھی کوئی راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوں۔ گاؤں کے لوگ ایک ایک کر کے پیچھے ہٹنے لگے۔ سب کے چہروں پر خوف واضح تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ جنوں کی سواری ہے، کوئی اسے کسی بادشاہ کا گزر سمجھ رہا تھا۔ کچھ لوگ زمین پر نگاہیں جھکائے دعائیں پڑھنے لگے مگر سفینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ زمین میں گڑی کھڑی رہے جیسے اس کے قدم کسی نے جکڑ لیے ہوں۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں مگر نظریں سواری سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اور پھر اس کی نظریں اس شخص پر پڑیں جو سواری پر بیٹھا تھا، وہی شخص جو چند دن پہلے تندور پر آیا تھا، جو روزے کے باوجود کئی روٹیاں بنوا کر لے گیا تھا اور خود کچھ نہیں کھایا تھا۔ آج وہ بادشاہوں کی طرح لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون، وہی پراسرار مسکراہٹ تھی جو سفینہ کو دن رات خوابوں میں نظر آتی تھی۔
مگر آج وہ خواب نہیں تھا، آج وہ حقیقت تھی، زندہ اور جیتا جاگتا منظر جو سفینہ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ سفینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، دل میں ایک ہی سوال تھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ شخص کون ہے؟ وہ بے اختیار ایک قدم آگے بڑھی، مگر جو ہی اس نے پہلا قدم بڑھایا، سواری میں بیٹھا وہ شخص مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک پل کے لیے سفینہ کے دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ وہ مسکرا رہا تھا، ایسی مسکراہٹ جو کسی عام انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون بھی تھا اور گہرائی بھی، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو۔ سفینہ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھیں سواری پر جمی تھیں، مگر دل میں خوف اور کشش کی ایک عجیب سی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ وہ قریب جانا چاہتی تھی، مگر اس کے قدم من من کے ہو گئے تھے۔ دل کہتا تھا کہ کچھ خاص ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، مگر کیا وہ اس کے لیے تیار تھی؟ سواری آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ گاؤں کے لوگ اب بھی پیچھے ہٹ رہے تھے، کچھ گھروں میں چھپنے لگے، مگر سفینہ کھڑی رہی۔ اس کے دل میں جو کشش تھی وہ اسے روکنے نہیں دے رہی تھی۔ اس کی نظریں اس شخص پر جمی تھیں اور وہ شخص مسکراتے ہوئے دور جا رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک وعدہ تھا، ایک خاموش پیغام جو سفینہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی سواری نظروں سے اوجھل ہوئی، سفینہ کو محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، سانسیں بے ترتیب تھیں، مگر دل میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ کیا وہ سب واقعی حقیقت تھا یا کوئی خواب؟ کیا وہ شخص کوئی عام انسان تھا یا کچھ اور؟ گاؤں کے لوگ اس کے پاس آئے اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ سفینہ بیٹی، یہ سواری عام نہیں تھی، یہ کوئی نیک یا بدروح تھی۔ تم کیوں کھڑی دیکھتی رہی؟ سفینہ کچھ بول نہیں پائی۔ وہ کسی کو کیا بتاتی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ مسکراہٹ تھی، وہ آنکھیں جو اس کی روح کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، یہ صرف آغاز تھا، ایک ایسا آغاز جس کا انجام وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس رات جب سفینہ بستر پر لیٹی تو نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو وہی سواری، وہی چمک، وہی آنکھیں۔ دل میں خوف تھا، مگر ایک عجیب سی خوشی بھی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ خاص ہونے والا ہے، مگر کیا؟ یہ سوال اسے بے چین کیے جا رہا تھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی، چاند آسمان پر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ سفینہ کی آنکھیں کھلی تھی اور دل میں ایک ہی سوال تھا، یہ شخص کون ہے؟ مگر شاید وقت ہی اسے اس سوال کا جواب دے سکتا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اب اس کا انتظار طویل ہونے والا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر سفینہ کی آنکھوں میں نیند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کو تکتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھی۔ دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہو۔ پچھلے چند دنوں میں جو کچھ ہوا تھا وہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ خوابوں میں دکھنے والے عجیب و غریب مناظر، شاہی سواری اور اس پراسرار شخص کی آنکھوں میں چھپا ہوا کوئی گہرا راز۔ سفینہ نے کئی بار خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب محض ایک وہم ہے، مگر اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ہر چیز کے پیچھے ایک چھپی ہوئی حقیقت تھی، جسے وہ جتنا جاننے کی کوشش کرتی اتنا ہی وہ مزید الجھتی چلی جاتی۔ اس رات بھی آسمان پر چاند اپنی مکمل آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، لیکن سفینہ کے دل میں تاریکی سی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس کی سانس ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ گاؤں کے رسم و رواج کے مطابق رات گئی کسی کا دروازے پر آنا ایک انہونی بات تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے دروازے کی جانب قدم بڑھائے، ہاتھ دروازے کی کنڈی پر رکھا، مگر ہچکچاہٹ نے اس کی انگلیوں کو جامد کر دیا۔ دستک دوبارہ ہوئی، اس بار کچھ زیادہ شدت سے۔ کون ہے؟ سفینہ کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، جیسے اسے خود اندازہ ہو کہ دروازے کے اس پار کوئی عام انسان نہیں۔ میں ہوں، دروازہ کھولو، ایک گہری اور مانوس آواز آئی۔ سفینہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہی پراسرار شخص جسے وہ دن رات سوچتی رہی تھی۔ ایک لمحے کو وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر کوئی نادیدہ طاقت اسے دروازہ کھولنے پر مجبور کر رہی تھی۔ آخرکار اس نے دھیرے سے کنڈی کھولی۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا، سفید لباس میں ملبوس، چہرے پر سکون کی چمک اور آنکھوں میں وہی پراسرار روشنی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا، جیسے جانتا ہو کہ سفینہ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ سفینہ نے گھبرا کر دروازہ تھوڑا سا کھولا، مگر اس کے لب خاموش رہے۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس شخص نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولا،
میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتی ہو، میں ایک عام انسان نہیں، میں جنات کی دنیا سے ہوں۔ یہ سننا تھا کہ سفینہ کے جسم میں جیسے بجلی سے دوڑ گئی، اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر دروازے کی دہلیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ لگ رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز میں خوف نمایاں تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ شخص دروازے کے قریب آ گیا مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی نرمی اور سکون تھا۔ میں وہی ہوں جسے تم نے خوابوں میں دیکھا، جس کی سواری تم نے دن کی روشنی میں گزرتے دیکھی۔ میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی کبھی پہنچاؤں گا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ سفینہ نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کے قدم لرز رہے تھے۔ یہ سب کوئی کھیل ہے، کوئی جادو۔ تم عام انسان کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ شخص مسکرایا مگر اس بار اس کی مسکراہٹ میں گہرائی تھی۔ تمہاری دنیا میں ہر چیز ویسی نہیں جیسے دکھائی دیتی ہے۔ جو کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہو وہ صرف ایک پردہ ہے، اس کے پیچھے ایک اور دنیا ہے جو صدیوں سے تمہارے ارد گرد موجود ہے۔ میں اسی دنیا کا حصہ ہوں۔ سفینہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ بھاگ جائے، کہیں دور جا کر چھپ جائے مگر اس کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب کوئی خواب ہے۔ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ وہ شخص قریب آیا مگر اس کے انداز میں نرمی تھی۔ میں تمہیں صرف سچ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ پہنچاؤں گا۔ تمہارا خوف بے بنیاد ہے۔ تو تم یہاں کیوں آئے ہو؟ سفینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیوں میری زندگی کو الجھا رہے ہو؟ میں تمہیں الجھانے نہیں، تمہیں آزاد کرنے آیا ہوں۔ اس نے جواب دیا۔ تم جس دنیا میں رہتی ہو وہاں سچ کو چھپایا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس پردے کے پیچھے کی دنیا کو دیکھو، اسے سمجھو۔ میں تمہیں کسی خوف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا بلکہ تمہارے دل میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینا چاہتا ہوں۔ سفینہ کے دل میں ایک عجیب سی جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف خوف تھا جو اسے بھاگنے پر مجبور کر رہا تھا اور دوسری طرف ایک عجیب سا تجسس جو اسے سچ جانے پر اکسا رہا تھا۔ اگر یہ سب سچ ہے تو میں کیسے یقین کروں؟ کیسے مان لوں کہ تم واقعی وہی ہو جو کہہ رہے ہو؟ وہ شخص مسکرایا۔ یقین ایک سفر ہے اور تم اس سفر پر ہو۔ میں تمہیں کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ جب تم تیار ہو جاؤ گی تب تمہیں خود ہی سب سمجھ میں آ جائے گا۔ سفینہ نے گہری سانس لی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ میری زندگی پہلے ہی مشکلات سے بھری ہوئی ہے۔ میں سچ جاننے کے قابل نہیں ہوں، میں بس سکون چاہتی ہوں۔ سچ ہی سکون ہے، اس نے نرمی سے کہا، اور جب تم سچ کو سمجھ لو گی تمہارا خوف ختم ہو جائے گا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں صرف تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ سے۔ سفینہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ دل اب بھی دھڑک رہا تھا مگر اب اس میں خوف کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی شامل ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا مگر اب اس کے دل میں ایک نیا سوال پیدا ہو چکا تھا۔ کیا واقعی کچھ بھی اصلی نہیں؟ کیا سب کچھ ایک دھوکہ ہے یا شاید حقیقت صرف وہی ہے جو آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھی جا سکتی ہے؟ اس نے آنکھیں کھولی مگر دروازے پر کوئی نہیں تھا، صرف رات کی خاموشی اور چاند کی روشنی اس کے سامنے تھی۔ مگر اس کے دل میں اب ایک نیا احساس جنم لے چکا تھا، ایک سفر کا آغاز جو اسے سچائی کی طرف لے جا رہا تھا۔ دن کے اجالے میں بھی گاؤں کی گلیاں سفینہ کے لیے اندھیرے کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ ہر طرف سے اٹھتی سرگوشیاں، چبھتی ہوئی نظریں اور وہ تلخ الفاظ جو کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہے تھے اس کے دل پر ایک بوجھ بن گئے تھے۔ کوئی بھی براہ راست اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھتا تھا مگر پیٹھ پیچھے ہر ایک کی زبان میں زہر تھا۔ جنات والی لڑکی، بد نصیب، نہ جانے کیا گناہ کیا تھا جو اس پر آفت آئی ہے۔ یہ الفاظ سفینہ کو اندر تک زخمی کر دیتے تھے۔ تندور پر آنے والی عورتیں جو پہلے ہنسی خوشی اس کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھیں اب صرف ضرورتیں آتی اور روٹی لیتے ہی یوں پیچھے ہٹ جاتی جیسے وہ کوئی بیماری ہو جو چھو جانے سے لگ جائے گی۔ سفینہ نے کئی بار ہمت کر کے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے مگر کسی نے بھی کوئی واضح جواب نہ دیا۔ سب کے چہروں پر ایک عجیب سا خوف اور نفرت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس دن کے بعد سے شروع ہوا تھا جب لوگوں نے اسے اس پر اسرار شخص کے ساتھ بات کرتے دیکھا تھا۔ ایک معمولی نظر آنے والی ملاقات کو لوگوں نے ایک دیومالائی کہانی بنا دیا تھا۔ ہر شخص کے منہ سے ایک نئی بات سننے کو ملتی۔ کسی نے کہا کہ اس نے رات کی تاریکی میں قبرستان کے قریب کسی سائے سے بات کی تھی۔
تو کوئی کہتا کہ اس نے جنات سے معاہدہ کر کے اپنی زندگی بدل لی ہے۔ چند لوگوں نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ سفینہ کی ماں کی بیماری اسی کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یہ سب باتیں اس کے دل کو چیر کر رکھ دی تھی۔ گاؤں کا ہر دروازہ اس کے لیے بند ہو چکا تھا اور اس کا واحد سہارا اس کا تندور تھا، جہاں وہ دن رات محنت کرتی تاکہ اپنی بیمار ماں کا علاج کروا سکے، مگر اب لوگ اس کا سہارا بھی چھیننے پر تلے ہوئے تھے۔ ہم اپنے بچوں کو ایسی جگہ کی روٹی نہیں کھلا سکتے جہاں جنات کا سایہ ہو، ایک بزرگ عورت نے تندور پر آ کر چیخ کر کہا۔ ہمیں نہیں چاہیے تمہاری نحوست بھری روٹیاں۔ سفینہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولی، مگر اس کی آواز حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ وہ ان لوگوں کو کیا سمجھاتی، کیا بتاتی کہ وہ بھی ایک عام انسان ہے جس کی زندگی پہلے ہی مشکلوں سے بھری ہوئی ہے، مگر گاؤں والوں کو کسی کی تکلیف سے کیا لینا دینا۔ وہ تو صرف کہانیوں کو زندہ رکھنا چاہتے تھے، چاہے اس کے لیے کسی کی زندگی ہی کیوں نہ برباد ہو جائے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے اپنی ماں کی کھانسی کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ہر دن کے ساتھ گہری اور تکلیف دہ ہوتی جا رہی تھی۔ ماں چارپائی پر لیٹی تھی، آنکھوں میں بے بسی اور چہرے پر وہی ماں والی فکر جو خود مر رہی ہو، مگر اولاد کی پریشانی کا سوچ کر زندہ رہنے کی دعا کرتی ہو۔ سفینہ بیٹی، تو ساری رات روٹی بناتی رہتی ہے، خدا کے واسطے اپنے آپ کو مت تھکا۔ یہ سن کر سفینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں، جب تک تو ٹھیک نہیں ہو جاتی میں کیسے آرام کروں؟ اس نے قریب بیٹھ کر ماں کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، مگر اندر ہی اندر اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ علاج کے لیے پیسے نہیں تھے اور اب تندور بھی اس کے ہاتھ سے نکلنے کو تھا۔ گاؤں کے لوگ مسلسل یہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ کام بند کر دے۔ سفینہ نے اپنے آنسو ضبط کیے، مگر دل ہی دل میں بے بسی کا سمندر موجزن تھا۔ اس رات جب سب سو رہے تھے، سفینہ چارپائی پر بیٹھی تھی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کر رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے تو کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میری ماں بیمار ہے، میرا سہارا چھن رہا ہے، سب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ مجھے راستہ دکھا یا اللہ۔ میں تو اتنی بھی نہیں کہ تجھ سے زیادہ مانگ سکوں، مگر تو دلوں کا حال جانتا ہے، مجھے بس اتنا دے دے کہ میں اپنی ماں کا علاج کروا سکوں۔ دعا کرتے ہوئے اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اتنی دیر تک روتی رہی کہ آخرکار اس کی ہمت جواب دے گئی۔ آنسو خشک ہو گئی اور وہ تھک کر اپنی چرپائی پر سر رکھ کر خاموشی سے آنکھیں موندنے لگی، مگر اس کی خاموشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ سامنے وہی پراسرار شخص کھڑا تھا، سفید لباس میں، آنکھوں میں سکون اور چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ۔ میں نے کہا تھا نا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس تھی جو سفینہ کے دل کی تمام گھبراہٹ کو ختم کرنے لگی۔ سفینہ کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئیں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ لوگ صحیح کہتے ہیں، تم میری زندگی برباد کرنے آئے ہو، تمہاری وجہ سے سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس شخص نے نرمی سے اس کے آنسو پونچھے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لو، جو لوگ تمہیں نہیں سمجھتے ان کی رائے تمہاری حقیقت نہیں بدل سکتی۔ میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مدد؟ سفینہ نے طنز ہنسی کے ساتھ کہا۔ کیا تم میری ماں کو ٹھیک کر سکتے ہو؟ کیا تم گاؤں والوں کا دل بدل سکتے ہو؟ کیا تم میرا تندور مجھ سے بچا سکتے ہو؟ اگر نہیں تو تمہاری مدد کا کیا فائدہ؟ وہ شخص خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ کبھی کبھی معجزے وہاں سے آتے ہیں جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم صرف صبر کرو اور یقین رکھو، تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سفینہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کب تک صبر کروں؟ ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، جب تک تمہیں اپنی طاقت کا احساس نہیں ہو جاتا۔ وہ شخص مسکرایا۔ یقین کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ شخص ایک بار پھر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ سفینہ نے آنکھیں بند کی۔ دل اب بھی بھاری تھا، مگر کہیں نہ کہیں ایک امید کی کرن جاگ اٹھی تھی۔ شاید واقعی معجزے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، شاید خدا نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا، شاید۔ رات کی تاریکی میں خاموشی کا راج تھا، مگر سفینہ کے دل میں بے چینی کی ایک عجب ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ہر لمحہ ایک نئے سوال کو جنم دیتا اور ہر سوال ایک نئی الجھن کو۔ وہ بظاہر ایک عام سی لڑکی تھی جو اپنی ماں کی بیماری، تندور کی روٹیوں اور گاؤں کے الزامات کے بیچ کہیں خود کو بھول چکی تھی، لیکن اب حالات نے یوں کروٹ لی تھی کہ جیسے کوئی خواب حقیقت بننے لگا ہو، یا شاید کوئی حقیقت ایک ڈراؤنے خواب کی صورت میں سامنے آ رہی ہو۔ اس پراسرار شخص کی باتیں، اس کی نگاہیں اور وہ اعتماد جس کے ساتھ وہ کہتا تھا
کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سفینہ کے دل میں ایک سوال بن کر گونج رہا تھا، میں ہی کیوں؟ اس رات بھی سفینہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ تکیے پر سر رکھے وہ تاروں کو دیکھ رہی تھی۔ آسمان کی وسعت میں کہیں نہ کہیں کوئی راز تھا جو اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ تبھی اچانک اسے ایسا لگا جیسے ارد گرد کی فضا بدلنے لگی ہو۔ اس کی چارپائی کے قریب ایک نرم سی روشنی پھیلی جو بڑھتی گئی، یہاں تک کہ سفینہ کو آنکھیں بند کرنا پڑی۔ جب روشنی دھیمی ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہی پراسرار شخص اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر آج وہ پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد ایک عجیب سی روشنی تھی، ایک نور جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج تمہیں کچھ دکھانا ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ سفینہ کے لب لرز رہے تھے۔ وہاں جہاں تمہیں جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ پاتی، اس کے ارد گرد کی دنیا بدلنے لگی۔ یوں لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل رہی ہو اور وہ کسی نامعلوم فضا میں تیرنے لگی ہو۔ آنکھوں کے سامنے مناظر دھندلے ہو رہے تھے اور دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ کانوں میں گونجنے لگی۔ چند لمحوں بعد جب منظر صاف ہوا تو جو کچھ اس نے دیکھا اس کے الفاظ ناکافی تھے۔ وہ ایک ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں کی زمین سونے جیسی چمکتی تھی اور آسمان نیلے نہیں بلکہ چاندی کے رنگ کا تھا۔ درختوں کے پتے زمرد کی طرح چمک رہے تھے اور پھول ایسے جیسے کسی نے قوس قزح کو گرفت میں لے لیا ہو۔ ہر طرف خوشبو تھی، ایسی خوشبو جو دل کو سکون دے اور روح کو زندہ کر دے۔ دور دور تک پھیلے محلات تھے جن کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ سڑکوں پر شاہی سواریاں تھیں جو زمین کو چھوتی نہیں تھی بلکہ فضا میں تیرتی تھی۔ سفینہ نے گہرا سانس لیا مگر الفاظ اس کے لبوں تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ وہ حیرت زدہ تھی، اس دنیا کی خوبصورتی اور پراسراریت کے سامنے خاموش ہو گئی تھی۔ یہ جگہ، یہ کیا ہے؟ آخرکار اس نے پوچھا۔ یہ ہماری دنیا ہے، جنات کی دنیا، وہ شخص مسکرا کر بولا۔ سفینہ کے دل میں خوف کی ایک لہر اٹھی۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ میں ایک عام انسان ہوں، تم خاص ہو، اس نے نرمی سے کہا۔ تمہارے دل کی پاکیزگی، تمہارا صبر، تمہارا ایمان، یہی چیزیں تمہیں خاص بناتی ہیں۔ تمہاری تقدیر میں کچھ ایسا لکھا ہے جو عام لوگوں کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ سفینہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں خاص ہوں؟ نہیں، میں تو صرف ایک لڑکی ہوں جو روٹیاں بناتی ہے، جس کے پاس ماں کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، جسے گاؤں کے لوگ منحوس کہتے ہیں۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، بعض اوقات خدا ان لوگوں کو چنتا ہے جنہیں دنیا کمتر سمجھتی ہے۔ یہ سن کر سفینہ کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس کی نظر دور ایک بڑی شاہی سواری پر پڑی جو اس کی طرف آ رہی تھی۔ سواریاں زمین کو چھوئے بغیر تیر رہی تھی اور ان کے ساتھ چلنے والے پہرے داروں کے جسم اور روشنی سے بنے ہوئے لگ رہے تھے۔ قریب آتے ہی ان میں سے ایک نے جھک کر سلام کیا۔ امیر، روزے دار جن آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سفینہ کا دل کانپنے لگا۔ امیر روزے دار جن؟ ہمارے بادشاہ، اس شخص نے نرمی سے کہا، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ سفینہ کے قدم بوجھل ہو گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب خواب ہے یا حقیقت، مگر جو بھی تھا اس کے اندر ایک عجیب سا خوف اور کشش دونوں بیک وقت پیدا ہو رہے تھے۔ وہ سواری میں سوار ہوئی اور جیسے ہی سواری آگے بڑھی، ارد گرد کے مناظر اور بھی شاندار ہوتے گئے۔ محلوں کی دیواریں موتیوں سے جڑی ہوئی تھی اور ہر طرف روشنیوں کا سمندر تھا۔ سفینہ نے کھڑکی سے باہر جھانکا اور اسے یوں لگا جیسے وہ کسی کہانی کا حصہ بن گئی ہو۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر جب وہ نیچے اتری تو ایک بلند و بالا ہال اس کا منتظر تھا۔ دیواروں پر جڑے ہوئے ہیرے، فرش پر بچھا ریشم اور ایک سنہری تخت جس پر امیر روزے دار جن بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ جلال اور مہربانی کا امتزاج تھا۔ آؤ سفینہ، انہوں نے مسکرا کر کہا، تمہیں دیکھنے کی دیر تھی۔ سفینہ نے جھک کر سلام کیا مگر اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا، میں کیوں؟ امیر جن نے نرمی سے کہا، کیونکہ تم وہ روشنی ہو جو اندھیرے میں چمکتی ہے۔ تمہارے صبر نے تمہیں خاص بنا دیا ہے۔ سفینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تو صرف ایک عام لڑکی ہوں، میں نے ایسا کیا ہے جو مجھے یہاں لایا گیا؟ ہر خاص شخص یہی سوچتا ہے کہ وہ عام ہے۔ امیر جن مسکرائے، مگر وقت تمہیں تمہاری اہمیت دکھائے گا۔ ابھی بس اتنا جان لو کہ تم تنہا نہیں ہو۔ سفینہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، مگر ایک بات واضح تھی، اس کی زندگی اب بدلنے والی تھی۔ وہ جو خود کو بے بس اور اکیلا سمجھتی تھی،
اب جان چکی تھی کہ اس کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ شاید ابھی تو کہانی کا آغاز تھا۔ رات کی تاریکی میں چاند کی روشنی ہلکی ہلکی بکھری ہوئی تھی، مگر سفینہ کے دل میں الجھنوں کا ایک طوفان برپا تھا۔ وہ جن ذات کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر نظریں جھکائے ہوئے، جیسے کسی گہرے خیال میں گم ہو۔ اس کے آس پاس کی دنیا اب بھی خواب جیسی تھی، چمکتے ہوئے درخت، نیلے آسمان پر روشن ستارے، دور محل کی اونچی دیواریں، مگر سفینہ کا دل کسی اور ہی جنگ میں مبتلا تھا۔ اس کی سانسوں میں اضطراب تھا اور آنکھوں میں سوالات کی ایک طویل قطار۔ اس کی ساری زندگی جو اس نے غربت میں گزاری تھی، ماں کے آنسو دیکھے تھے، لوگوں کی تحقیر برداشت کی تھی، وہ سب کچھ اس کے دل میں یوں گونج رہا تھا جیسے سب کچھ کل کی بات ہو۔ اور اب یہ محبت کا دعویٰ، یہ اختیار کہ وہ خود فیصلہ کرے، اس کے لیے یہ سب سمجھنا مشکل تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ جنزاد نرمی سے بولا، جیسے الفاظ کو چن چن کر کہہ رہا ہو۔ اس کی آواز میں ایسی گہرائی تھی جو سیدھا دل کو چھو رہی تھی، مگر سفینہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ وہ آہستگی سے بولی۔ اس کی آواز میں حیرت تھی، دکھ تھا اور ایک نہ سمجھ آنے والی بے چینی تھی۔ مگر میں تو ایک عام لڑکی ہوں، تم نے مجھ میں کیا دیکھا؟ میرے پاس کیا ہے؟ میں تو خود کو بھی مکمل نہیں کر سکی۔ میری ماں آج بھی بستر پر پڑی ہے، گاؤں کے لوگ آج بھی مجھے منحوس کہتے ہیں، اور میں خود کو بھی ایک بوجھ سمجھتی ہوں۔ تم کیوں؟ وہ جنزاد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی تھی، مگر کوئی گہرا راز بھی چھپا تھا۔ محبت وجہ نہیں دیکھتی سفینہ، تم جو خود کو کمتر سمجھتی ہو، وہی چیز تمہیں خاص بناتی ہے۔ تمہارا صبر، تمہاری معصومیت، تمہاری نرمی، یہ سب تمہیں دوسروں سے الگ کرتے ہیں۔ میں خاص نہیں ہوں، سفینہ کی آواز بھرائی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ میں بس ایک غریب لڑکی ہوں جو ہر دن روٹی کے لیے لڑتی ہے۔ میری زندگی میں کبھی کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں خاص ہوں۔ گاؤں کے لوگ مجھے تانے دیتے ہیں، میری ماں میرے آنسو نہیں دیکھ سکتی، اور میرا دل بکھر چکا ہے۔ وہ جنزاد ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر وہ آہستگی سے بولا، میں جانتا ہوں تم کیا محسوس کرتی ہو، لیکن جو تمہیں توڑتا ہے وہی تمہیں مضبوط بناتا ہے۔ محبت صرف خوشیوں میں نہیں ملتی سفینہ، محبت اکثر آزمائشوں کے بیچ میں پروان چڑھتی ہے۔ لیکن میں انسان ہوں اور تم جنات کی دنیا سے ہو، سفینہ نے بے بسی سے کہا۔ تمہاری دنیا الگ ہے، میری دنیا الگ ہے۔ میں ماں کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ میں گاؤں کے لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ میں تمہیں زبردستی نہیں کرنا چاہتا، وہ نرمی سے بولا، فیصلہ تمہارا ہوگا۔ میں تمہیں وہ اختیار دینا چاہتا ہوں جو کبھی کسی نے تمہیں نہیں دیا۔ تم چاہو تو واپس اپنی دنیا میں جا سکتی ہو، وہی زندگی، وہی گاؤں، وہی تندور، یا تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو، ایک نئی دنیا میں، ایک نئی زندگی کے ساتھ۔ سفینہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اختیار، وہ جو ہمیشہ دوسروں کے فیصلوں کا شکار رہی تھی، آج اس کے ہاتھ میں فیصلہ تھا، مگر یہی چیز اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل بن رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ وہ گاؤں کے تانوں کا کیا کرے گی؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا یہ سب واقعی محبت تھی یا صرف ایک آزمائش؟ میں ڈرتی ہوں، اس نے آہستہ سے اعتراف کیا۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں میں غلط فیصلہ نہ کر لوں۔ وہ جن مسکرا دیا۔ خوف ہونا اچھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل زندہ ہے، لیکن یاد رکھو، کبھی کبھی خوف کے پیچھے ہی سب سے بڑی خوشی چھپی ہوتی ہے۔ سفینہ نے گہری سانس لی، اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اگر وہ محبت کو چن لیتی ہے تو ماں کو چھوڑنا پڑے گا، اگر وہ ماں کو چن لیتی ہے تو محبت کو کھونا پڑے گا۔ یہ آزمائش اس کے دل کو توڑ رہی تھی۔ جنزاد نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہیں وقت دینا چاہتا ہوں، سوچ لو، جلد بازی میں فیصلہ مت کرو۔ میں نہیں جانتی، سفینہ کی آواز میں بے بسی تھی، میرا دل دو حصوں میں بٹ رہا ہے۔ میں انسان ہوں، میں تمہاری دنیا کا حصہ کیسے بن سکتی ہوں؟ محبت میں انسان یا جن کا فرق نہیں ہوتا، وہ بولا۔ محبت دل کی بات ہے، روح کی بات ہے، لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ جو تمہارا دل کہے وہی کرو۔ سفینہ نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، لیکن اس کے دل میں اب بھی اندھیرا تھا۔ کیا وہ محبت کو چن لے یا اپنی ذمہ داری کو؟ کیا وہ اپنے دل کی آواز سننے کی ہمت کر پائے گی یا وہی کرے گی جو دنیا چاہتی ہے؟ یہ ایک فیصلہ تھا جو آسان نہیں تھا۔ یہ محبت تھی یا آزمائش، یا شاید دونوں، اور اب سب کچھ سفینہ کے ہاتھ میں تھا۔
صبح کا سورج ابھی پوری طرح سے نکلنے نہیں پایا تھا کہ گاؤں کی گلیوں میں شور مچنے لگا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے سب اپنے گھروں سے نکل کر تندور کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سفینہ اپنی ماں کی دوا لینے کے لیے گھر سے نکلنے ہی والی تھی جب اسے باہر سے آتی آوازوں نے روک دیا۔ اس کے قدم دروازے کے قریب رک گئے اور دل کسی انجانے خوف میں دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ سے دروازے کے در سے باہر جھانکنے لگی۔ لوگ جن کے چہروں پر غصے کی سرخی چھائی ہوئی تھی اس کے تندور کے ارد گرد کھڑے تھے۔ کوئی شور مچا رہا تھا، کوئی گالیاں دے رہا تھا، اور کچھ عورتیں تو ہاتھوں میں پتھر لیے تندور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سفینہ کا دل جیسے سینے میں دھنسنے لگا۔ یہ لڑکی جادوگر نہیں ہے، کسی نے چیخ کر کہا۔ اسی کی وجہ سے گاؤں میں نحوست پھیلی ہے۔ پہلے اس کی ماں بیمار ہوئی اور اب ہماری زمینیں بنجر ہو رہی ہیں۔ ہاں، اور وہ جنات سے ملتی ہے، ایک اور آواز ابھری۔ کسی نے اسے راتوں کو تندور کے پیچھے کسی عجیب مخلوق سے بات کرتے دیکھا ہے۔ سفینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ اس نے دروازے کو تھام کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدموں میں جان نہیں تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا گاؤں کے لوگ واقعی اس پر جادوگری کا الزام لگا رہے تھے؟ ہم اس کا تندور بند کروا کر رہیں گے، گاؤں کی ایک بزرگ عورت چیخی۔ جب تک یہ یہاں رہے گی ہمارے گھروں میں برکت نہیں آئے گی۔ سفینہ کا دل کر رہا تھا کہ دروازہ کھول کر باہر جائے اور سب کو سمجھائے کہ وہ بے قصور ہے، مگر اس کے قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ جس گاؤں میں پلی بڑھی تھی، جہاں کے لوگوں کے لیے وہ دن رات محنت کرتی تھی، آج وہی لوگ اس کے خلاف کھڑے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں تندور کے ارد گرد سے دھواں اٹھنے لگا۔ لوگوں نے آگ لگا دی تھی، شعلے آسمان کو چھونے لگے اور سفینہ اندر ہی اندر جلنے لگی۔ وہ تندور جو اس کی روزی کا واحد ذریعہ تھا، جو اس کی ماں کے علاج کی امید تھی، اب راکھ میں بدل رہا تھا۔ سفینہ نے دروازہ کھول کر باہر جانے کی کوشش کی، مگر گاؤں کی عورتوں نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ جائے یہاں سے، ایک نے چلا کر کہا۔ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، تمہاری نحوست ہمارے بچوں کو کھا جائے گی۔ سفینہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے تم سب کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ بے بس ہو کر بولی۔ میں تو بس اپنا تندور چلاتی ہوں، اپنی ماں کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے جینے دو۔ خدا کے لیے؟ ایک عورت طنزیہ ہنسی۔ خدا ایسے لوگوں کی نہیں سنتا جو جنات کے ساتھ ناجائز تعلقات بناتے رہتے ہیں۔ سفینہ کا دل اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے، مگر اس نے اپنی آنکھیں صاف نہیں کی۔ اس نے خاموشی سے جلے ہوئے تندور کو دیکھا۔ جہاں کبھی روٹیاں پکنے کی خوشبو آتی تھی، آج وہاں راکھ کی بو تھی۔ گھر واپس آتے ہی اس کی ماں کی کھانسی کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ وہ اندر آئی تو دیکھا کہ ماں کا چہرہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، سانس اکھڑ رہی تھی۔ سفینہ کا دل لرزنے لگا، اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اماں، اماں میں ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں نے آہستگی سے آنکھیں کھولی۔ سفینہ، کیا ہوا؟ کچھ نہیں اماں، تم بس آرام کرو۔ وہ اپنی آواز میں لرزش چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ماں نے اس کے آنسو دیکھ لیے۔ سفینہ، کیا تم رو رہی ہو؟ نہیں اماں۔ اس نے جلدی سے آنکھیں پونچھی۔ میں نہیں رو رہی۔ ماں کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ بیٹی، تم ہمیشہ اپنے آنسو چھپاتی ہو، خدا سے مدد مانگو، وہ ضرور سن لے گا۔ سفینہ کے دل میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ ہاں، خدا سے مدد مانگنی چاہیے، مگر کیا خدا اس کی سنے گا؟ اس نے تو ساری زندگی محنت کی، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، پھر بھی اس کی آزمائشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اسی رات جب ساری دنیا سو رہی تھی، سفینہ باہر نکلی۔ آسمان تاریک تھا، ستارے بھی جیسے خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ میں تو صرف جینا چاہتی ہوں، میں اپنی ماں کو ٹھیک دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیا یہ بہت بڑی خواہش ہے؟ آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں بوجھ تھا، مگر سفینہ نے جنزات سے مدد مانگنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کی آزمائش اس کی اپنی ہے۔ اگر وہ کسی کے سہارے جیے گی تو کبھی خود کو مکمل محسوس نہیں کرے گی۔ مگر گاؤں کی عورتیں باز نہیں آئیں۔ وہ ہر دن کوئی نہ کوئی نئی سازش کرتی تھیں۔ کوئی کہتی کہ سفینہ کی نظر بری ہے، کوئی کہتی کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، وہ بد کردار ہے۔ سفینہ خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی۔ اکیلے جدوجہد کرنا مشکل تھا، دن بھر محنت، رات بھر ماں کی دیکھ بھال، اور ہر دن نئے تانے۔ سفینہ کا دل ٹوٹتا جا رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ ہار مان لے،
سب کچھ چھوڑ دے، مگر اندر کی ایک آواز اسے روکتی تھی۔ شاید یہی زندگی کی آزمائش تھی، شاید خدا اسے آزما رہا تھا، مگر کتنی دیر تک؟ یہ سوال ہر رات اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ وہ خود سے لڑ رہی تھی، دنیا سے لڑ رہی تھی، مگر اندر سے وہ ہر دن تھوڑی اور ٹوٹ رہی تھی۔ سفینہ کی زندگی میں جب ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا، جب امید کی کوئی کرن باقی نہیں رہی تھی، تبھی ایک اندیکھا سایہ اس کے آس پاس منڈلانے لگا۔ وہ ہر دن گاؤں کی گلیوں میں سر جھکائے نکلتی، تندور کی راکھ کے ڈھیر کو دیکھ کر آنکھیں چراتی اور گھر لوٹ آتی۔ اس کے ہاتھوں میں اب وہ چمک نہیں رہی تھی جو کبھی اس کی محنت کا نشان تھی۔ ہر رات جب وہ اپنی بیمار ماں کے پاس بیٹھ کر آنسو پونچھتی تو اس کی نظریں آسمان کی طرف اٹھتی اور دل سے ایک ہی سوال نکلتا، آخر کب تک؟ مگر آسمان ہمیشہ کی طرح خاموش رہتا۔ اب وہ رات بھی انہی راتوں کی طرح تاریک تھی جب اچانک ایک نرم سی خوشبو کمرے میں پھیلنے لگی۔ سفینہ نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس کی ماں جو کئی دنوں سے بستر پر پڑی تھی، ایک گہری سانس لے کر پرسکون ہو چکی تھی۔ ماتھے پر پسینہ نہیں تھا، سانسوں میں بے چینی نہیں تھی۔ ماں کی آنکھیں آہستگی سے کھلیں اور پہلی بار وہ مسکرا رہی تھی۔ سفینہ، مجھے لگتا ہے کہ میں اب ٹھیک ہوں۔ یہ سن کر سفینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا یہ کوئی خواب تھا؟ کیا یہ وہی ماں تھی جو چند گھنٹے پہلے تک بات کرنے کے بھی قابل نہیں تھی؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دل میں خوشی تھی مگر دماغ میں ایک انجانا سا سوال کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ضرور تھے، مگر کیا واقعی کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ اسی وقت جب اس کی الجھن اپنے عروج پر تھی، ایک جانی پہچانی آواز اس کے کانوں میں گونجی، میں نے کہا تھا نا، تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پلٹی تو دروازے کے پاس وہی سایہ کھڑا تھا، گہری آنکھیں جو تاریکی میں بھی چمک رہی تھی۔ وہ جن تھا جو ہمیشہ خاموشی سے اس کی زندگی میں شامل رہا تھا، مگر اب کی بار وہ خاموش نہیں تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ سفینہ کے لہجے میں حیرت تھی، شکوہ نہیں۔ تم نے مدد مانگی نہیں تھی، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ تمہیں ضرورت ہے۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، جیسے وہ کوئی احسان نہیں بلکہ اپنا فرض نبھا رہا ہو۔ میں اپنی زندگی خود سنوارنا چاہتی تھی۔ سفینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے تمہاری زندگی سنواری نہیں، صرف ایک رکاوٹ ہٹائی ہے۔ تمہاری ماں کی صحت تمہاری جدوجہد کی حقدار تھی۔ اب وہ خاموش کھڑی رہی، دل میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ جو شخص دنیا کے اصولوں سے آزاد تھا، جو کسی کے حکم کا پابند نہیں تھا، وہ اس کے لیے اتنا کچھ کیوں کر رہا تھا؟ کیا یہ صرف احسان تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی تھی؟ تھوڑے ہی دنوں میں گاؤں میں بات پھیلنے لگی۔ وہی لوگ جو کل تک اسے برا بھلا کہہ رہے تھے، آج اس کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ہمیں معاف کر دو سفینہ، ہم نے تمہارے ساتھ غلط کیا۔ ان کی آوازوں میں شرمندگی تھی، آنکھوں میں ندامت، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ سفینہ جو کل تک دوسروں کی خوشنودی کے لیے جیتی تھی، اب اس کے چہرے پر ایک نئی خود اعتمادی تھی۔ اس نے گاؤں والوں کو معاف تو کر دیا، مگر دل میں اب کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی کہ وہ دوبارہ انہیں خوش کرنے کی کوشش کرے۔ عزت کی واپسی ضرور ہوئی تھی، مگر جو دل ایک بار ٹوٹ جاتا ہے اسے جوڑنے میں وقت لگتا ہے۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو رہے تھے، وہ تندور کے پاس کھڑی تھی۔ چاندنی اس کی آنکھوں میں اتر رہی تھی اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے، اور پھر وہ آیا، وہی جن جس کے وجود میں خاموشی تھی مگر آنکھوں میں بے پناہ جذبات۔ میں اب جا رہا ہوں۔ اس کی آواز میں وہی نرمی تھی، مگر اس بار ایک الوداعی رنگ بھی شامل تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ سفینہ کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ واپس اپنی دنیا میں۔ کیوں؟ کیونکہ تم اب وہ بن چکی ہو جو تمہیں بننا تھا۔ تمہیں اب کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ سفینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور تمہیں کس کی ضرورت ہے؟ وہ مسکرا دیا۔ میری ضرورت کا سوال تو کبھی کسی نے کیا ہی نہیں۔ یہ سن کر سفینہ کے دل میں کچھ ٹوٹنے لگا۔ اس کی ساری زندگی دوسروں کو خوش کرنے میں گزر گئی تھی، اور اب جب کوئی اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا، وہ اسے جانے دے رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دنیا میری دنیا سے مختلف ہے؟ اس نے قدم آگے بڑھایا۔ تم نے میری زندگی کا ہر درد محسوس کیا، کیا میں تمہاری تنہائی محسوس نہیں کر سکتی؟ جن نے آنکھیں جھکا لی۔ میں تمہیں ایک ایسی زندگی میں لے جانا نہیں چاہتا جو تمہارے لیے اجنبی ہو، اور میں تمہیں ایسی زندگی میں جانے نہیں دینا چاہتی جہاں تم اکیلے ہو۔ اب وہ رات ایک نئی شروعات کی رات تھی۔ شاہی سواری آسمان سے اتری اور سفینہ نے پہلی بار اس دنیا میں قدم رکھا جہاں خوابوں کی کوئی حد نہیں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں غرور نہیں تھا۔ وہ اب بھی وہی سفینہ تھی
جو کبھی اپنے تندور پر محنت کرتی تھی، جو ماں کی دعاؤں میں سکون تلاش کرتی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہ جان چکی تھی کہ محبت اور قربانی کی طاقت انسان کو بادشاہت بھی دے سکتی ہے۔ اس کی بادشاہت صرف جنوں کی دنیا تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کے دل میں تھی۔ وہ غربت، جدوجہد اور مشکلات کی یاد کو کبھی نہیں بھولتی تھی، کیونکہ انہی یادوں نے اسے وہ بنایا تھا جو وہ آج تھی۔ کہانی کا اختتام محبت کے اس پیغام کے ساتھ ہوا جو قربانی کے بغیر ممکن نہیں، اپنی شناخت کو گلے لگانے اور دوسروں کی خوشی کے لیے نہیں بلکہ خود کی خوشی کے لیے جینے کا سبق ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ یہ صرف ایک نئی شروعات تھی جس میں محبت کی خوشبو تھی، قربانی کی چمک تھی اور خود اعتمادی کی روشنی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔